أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء رقم الآية 166 بسم الله الرحمن الرحیم سورہ شعراء آیت نمبر 166 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین۔ برادران و خواہران اسلام، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نشست نمبر 219 کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء شاعروں کی سورت کو ختم کر دیا جائے گا۔ پوری سورت میں شاعر تشریف نہیں لائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے کہ وہ بھی قرآن کو سیکھیں۔ 166ویں آیت سے سورہ شعراء کی آج کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں گزارش کی تھی کہ اس سورے کی بیوٹی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے احکام کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہا گیا ہے۔ بحث چل رہی تھی ہم جنس پرستی اور ہم جنس پسندی کی، جو ایک فعل قبیح ہے اور اس کی سزا بتائی تھی کہ قتل، اس میں کوئی چانس نہیں دیا جاتا۔ ایڈلٹری میں چانس دیا جاتا ہے، مگر ہم جنس پرستی میں چانس بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ بندہ جو اس فعل قبیح کا مرتکب ہے وہ روئے زمین پر دھرتی پر چلنے کے قابل نہیں اکارڈنگ ٹو اسلام۔ یہ بات اگر ان لوگوں کو سمجھائی پڑھائی جائے تو وہ ظاہر ہے کہ ان حرکات قبیح میں انوالو نہیں ہوں گے۔ تو یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم میل کے پاس جاتے ہو جہان میں، میل کے پاس، فیمیل کے پاس۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ رَبُّكُمْ، وہ بیویاں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے خلق کیا ہے انہیں چھوڑ دے، تذرون چھوڑ دے۔ من ازواجکم، تمہاری ازواج میں سے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو بڑی ظالم اور تجاوز کنندہ قوم ہو۔ یہ کس قوم کا واقعہ ہے؟ قوم لوط کا۔ اور بتا چکا ہوں کہ ایڈز کا مرض ایڈز سب سے پہلے کہاں لگا تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد۔ جی ہاں، قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط، کہنے لگے اے لوط اگر تو باز نہ آیا، یہ قوم والے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جائے گا دیس نکالا دیے جانے والوں میں، یعنی تجھے نکال دیا جائے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے ایسے مبلغ کو جو ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت نہ دے یا روکے۔ بل انتم قوم عادون۔ قالوا، میرے ایک دوست کی پٹائی ہو چکی ہے مولانا صاحب کی، ان کو مار مار کے بیچاروں کو ادموا کر دیا تھا، انہوں نے یہی اسی چیز سے روکا۔ انہوں نے کہا خبردار، مارا بہت مارا، لہو لہان کر دیا بیچارہ۔ اور پولیس میں جب رپورٹ درج ہونے گئی تو تھانے والوں نے کہا ہم تو خود اسی کے معتقد ہیں، ہم تو اور تجھے مارے۔ ہاں جی ہاں، جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر ایسے۔ قالوا لئن لم، دیکھیے لئل ہے، ان نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اشہد اللہ ہے۔ یہ نون اور لام کا قانون معلوم ہے آپ کو، نون ساکن ہو جاتی ہے، لام اگر مشدد ہو، ٹھیک ہے، یرمنون، اور یہ نون پہلے ہو ساکن تو نون بالکل پڑھی نہیں جاتی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
قالوا لئن لم، دیکھیے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، تو نہ رکا، تنتہی رکنا، اے لوط لتکونن من المخرجین، یہ جملہ حضرت ابراہیم کی قوم بھی کہہ چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اگر تو باز نہ آیا تو تو مرجومین میں سے ہوگا، ہم تجھے چوٹیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں تو مخرجین میں سے نکال دیا جائے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارے عمل کے بارے میں، تمہاری ناشائستہ حرکات کے بارے میں قالین میں سے ہوں۔ قالی سمجھتے ہیں؟ قالی اور قالی، مولا علی نے کیا کہا تھا؟ حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، قالی بھی ہلاک ہے مولا علی کی طرف جو مولا علی سے نفرت کرتا ہے، غالی بھی ہلاک ہے جو مولا علی کو خدا کہتا ہے، وہ بھی نجس ہے۔ قالی کہتے ہیں بیزاری کرنے والا، نفرت کرنے والا۔ مولا علی فرما رہے ہیں نفرت کرنے والا بھی ہلاک ہو گیا، حد سے بڑھنے والا محبت میں بھی ہلاک ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ بے وقوف ہے خطیب جو ہمارے ظفر شاہ جی کے بقول 50,000 لیتے ہیں، وہ بے وقوف کہتے ہیں کہ آپ علی کی حد بتا دیں تو ہم اللہ سے علی کو گھٹا دیتے ہیں، ورنہ اللہ اور علی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بھائی علی کی حد میں بتاتا ہوں، علی کی حد یہ ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اور اللہ ہر جگہ۔ حد ہوئی کہ نہ ہو؟ مولود کعبہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخلوق ہے۔ حد ہے، بالکل حد ہے۔ بلا حد تو صرف ذات پروردگار، کوئی اور بلا حد نہیں۔ یہ چیز اگر شیعان علی کی کھوپڑی میں آ جائے، سمجھ آ جائے، تو وہ پھر 50,000 مشرکوں کو نہیں دیں گے۔ ذرا جگہ دے دو نا، جگہ دے۔ وہ پھر مشرکوں کو 50,000 تھوڑی دیں گے، 50,000 بھی لے جا رہے ہیں اور ہمیں جہنم بھی بنا رہے ہیں۔ ایسا گھاٹے کا سودا۔ نہیں، مولا کو تو مانتے ہی نہیں نا، وہ 50,000 والے تھوڑی مولا کو مانتے، وہ 50,000 والے نہیں مانتے، وہ تو مال بنانے کے چکر میں، قوم کو وہ گمراہ کرنے کے چکر میں۔ جی قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ قالین کا مطلب یہ قالین بھی یہی ہے، مگر یہ فارسی ہے۔ عربی میں جو قالین ہے میں بیزار کنندگان، بیزاری کرنے والوں میں سے۔ اس میں آرام ملتا ہے، الٹ ہے، الٹ ہے، یہ الٹ ہے، یہاں آرام ملتا ہے، اس میں بھی آرام ہی ملتا ہے۔ ہاں قالا تو وہ ہے نا، قول سے بھی ہے نا، قالا قول سے بھی ہے، یہ قالا میں سے قلیل سے، قلیل، یہ قالین جو ہے نا قلیل سے ہے، یہ قلیل کر رہا ہے، آپ مولا علی کی ذات کو قلیل کر رہے ہیں۔ ہاں یہی تو بیوٹی ہے درس قرآن کہ آپ کو اوریجن کا پتہ چلے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب، رب اصل میں کیا تھا؟ ربی، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ منادا مرخم، شاوت آغا مختار، منادا مرخم اسے کہتے ہیں جب ایک حرف یا دو حرف اینڈ سے اختصار کے لیے آپ ہٹا دیں۔ جیسے مثلا آپ کا نام ہوتا ہے یعقوب، مثال کے طور پہ آپ کو کہتے ہیں یاقی، یہ آپ کے ہاں ایک نک نیم بنے ہوئے ہیں، حالانکہ نبی کے نام کو تو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ ایک منادہ مرخم عربی میں جائز ہے، ربی ہو جاتا ہے رب اختصار کے لیے۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ یہ ربی تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک یہاں دلیل ہے کہ یہ رب نہیں تھا، ربی تھا، کیا دلیل ہے؟ سے پہلے کسرہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے آدھا ٹھیک بتا دیا، ویری گڈ۔ کسرہ، شاباش، کسرہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد یا تھی، ہاں فتح بتاتا ہے میرے بعد الف تھا، ضمہ بتاتا ہے، پیش بتاتی ہے میرے بعد واو تھی، یہ کسرہ بتا رہا ہے، ورنہ جو رب ہے رب ہو نہیں سکتا، رب ہونا چاہیے، ربن ہونا چاہیے تھا، یہ رب کا کسرہ بتا رہا ہے کہ اصل میں تھا ربی۔ رب نجنی وآہلی مما یعملون، اے میرے رب
نجات دے مجھے و اہلی اور میرے اہل بیت کو نجات دے مما یعملون ان میں سے جو یہ جانتے ہیں. ہاں اس سے مجھے نجات, ان بچوں کو اور میرے اہل بیت کو نجات. اب دیکھیے اہل بیت آج سمجھائے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اجمعین, تاکید بس ہم نے نجات دے دی لوط کو اور ان کے سارے اہل بیت. سمجھیے گا سارے اجمعین, سارے, کوئی نہیں بچا اہل بیت میں سے الا عجوزا فی الغابرین, مگر ان کی بوڑھی عورت. تو پتہ چلا بوڑھی عورت ان کی بیگم صاحبہ اہل بیت میں شامل نہیں تھی. بیوی اہل بیت میں نہیں ہوتی شامل. ہاں یہ قرآن کہہ رہا, ورنہ اجمعین کیوں کہتا. سارے اجمعو اقطعو ابصعو پڑھ چکے ہیں, ادوات تاکید ہے. سارے کے سارے اہل بیت کو ہم نے نجات دیا. ایک ان کی بیوی, تو پتہ چلا نبی کی جو زوجہ ہے وہ زوجہ ہوتی ہے, ام المومنین ہے, بالکل ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے اپنے نبی کی زوجہ کا احترام کرے. وہ امہات المومنین ہیں مگر اہل بیت میں شامل نہیں. اب اندازہ ہوگا کہ کیوں اس سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے کہ ام سلمہ. آپ کیا سمجھتے ہیں ام سلمہ کو؟ اتنی پاک دامن, ساری پاک دامن, دامن تو ساری امہات المومنین کا پاک. کوئی اگر امہات المومنین کے بارے میں دامن کی بات کرے گا تو وہ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل وہ پاک دامن تھی. الحمدللہ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں, گریڈز اپنی جگہ پہ ہیں. ام سلمہ بڑی محبوب زوجہ ہیں آقا کریم کی. تو جب وہ تشریف لائیں بی بی فاطمہ کے گھر میں اور انہوں نے چادر پکڑ کے پنجے تن پاک میں شامل ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا انک علی الخیر, تم ہو تو بڑی خیر والی مگر اہل بیت میں نہیں آ سکتے. وہ تم خیر پر, خیر پر ہو مگر اہل بیت میں. الا عجوزا فی الغابرین, بوڑھی عورت پیچھے رہ گئی جن پر غبار پڑ گیا تھا نا. ان غبار پڑنے والوں میں وہ جن پر گرد پڑ گئی تھی ان میں وہ بھی رہ گئی, لوط کی بیوی. ہاں طوفان کی گرد پڑ گئی. ثم, یہ غبارہ نہیں ہوتا, غبارے کو غبارہ کیوں کہتے ہیں؟ ہوا سے. ہاں وہ ہوا آئی تھی نا, غابرین میں آ گئی. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے, دمر جو دمرو, ہلاک کرنا. پھر ہم نے بالکل برباد کرنے کو کہتے ہیں تدمیر. اچھا تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ تدمیر برباد کرنا, تباہ کرنا. تدبیر کوشش, ہاں شاباش. تدبیر کرنا, مدبر ہونا. تدبر اسی سے ہے. ہاں الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ وہی تو, آخر اس بیماری نے میرا کام تمام. سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں شاباش, تراخی. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ مہلت. ثم پھر دمرنا الآخرین, ہم نے پھر بھی مہلت دی. اللہ اکبر. ہم جلدی نہیں ہلاک کرتے, ہم خدا ہیں. ہم بندہ تھوڑی ہے کہ 1 منٹ میں وہ ٹریگل دبایا اور کام تمام کر دیا. یہ ہمارے, میں پڑھتا تھا 13ویں جماعت میں, بلکہ 12ویں میں, ابھی میں 12ویں کا امتحان دیا تھا, ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا. میرے سینے پہ ایک آدمی نے گولی, وہ بندوق رکھ دی اور مجھے کہا کہ بلا مولا علی کو. یہ ابھی میں نے پھکر سے پاس ہی کیا تھا امتحان. تو میں نے کہا بھئی تو ایسے کر, تو مولا علی کو چیلنج نہ کر, تو اپنا ٹریگل دبا. اس نے ٹریگل دبایا, بندوق گر گئی, خود بھاگ گئی. میں نے کہا آپ سمجھے مولا علی ہے کہ نہیں؟ یہ 12ویں جماعت کی بات ہے, میری ابھی داڑھی پوری نہیں آئی تھی. ہم تو اس وقت سے مولا علی کو آزما رہے ہیں. جی ہاں,
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ. آخر سمجھتے ہیں نا؟ آخر اور آخر میں کیا فرق ہے؟ آخر دی لاسٹ ون، آخر دی سیکنڈ ون. یہ دیکھیے یہ میرے آخر، یہ وہ سجاد صاحب جو بیٹھے وہ آخر، ہاں آخر آخری، آخر دوسرے، سیکنڈ، ہاں نیکسٹ، شاباش نیکسٹ، ویری. ثم پھر ہم نے دمرنا الآخرین، آخرین، پھر ہم نے دوسروں کو، دیکھیے یہاں آخری مراد نہیں، دوسروں کو، وہ جو دوسرے تھے نا، دوسرے سے کیا پہلے تو ہو گئے نجینا ہو جو ان کے ساتھ آ گئے، وَآلَهُ نجات پانے والے، اس کے بعد سارے ہو گئے دوسرے، نجات پانے والے ہو گئے پہلے، وہ ہو گئے دوسرے، نیکسٹ. جو نبی کے نیکسٹ تھے یعنی نبی کے بعد والے اہل بیت سے ہٹ کر ان سب کے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، می برسایا. ہاں مطر، مطر سمجھتے ہیں نا، بارش. وَأَمْطَرْنَا، ہم نے می برسایا، علیہم ان پر، مطرا می برسانا. یہ پڑھا ہے نا، مفعول مطلق، مطلق مصدر، ضرب تو ضربن مطلق، ٹھیک ہے. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ، بس برا ہو گیا ڈرائے جانے والوں کے لیے می، بارش بڑی بری ہو گئی. او کبھی ایسا بھی ہوا کہ پتھروں کی بارش، ہاں پتھروں کی ہم نے بارش کر دی، چوٹ ایسے ایٹم بم کی طرح ہر ایک کو پتھر لگ رہا تھا اور وہ فنار ہو رہے تھے. حضور کی ولادت سے پہلے کہاں پتھروں کا می برسا؟ ابرہا پہ، شاباش، ابرہا پہ، ابرہا پہ کس نے برسایا؟ ابابیل، وہ چھوٹے چھوٹے پیبلز. جی فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. منذر ہو گئے وہ ڈرایا گیا جنہیں، مطر ہو گئی بارش، بری ہو گئی بارش، بڑی بری بارش ہوئی ان کے لیے، ملیا میٹ ہو گئے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، تحقیق اس میں بھی ایک عبرت تھی. آیت بمانا عبرت، یہ آیت عبرت کی، یہ بھی عبرت ہے کہ پتھر برسے، جیسا کہ پتھر غدیر میں بھی برسا ہے غدیر کے بعد. کس پر؟ حارث بن نعمان فہری، شاباش فہری. فہری تو ہمارے ہندوستان پاکستان والوں نے بنا دیا، فہری. زہرا انہوں نے بنا دیا ہے، زہرا اللہ نے. مہدی انہوں نے بنا دیا، مہدی اللہ کا بنا. ہمارے ہندوستان پاکستان والوں نے کافی خراب کاریاں کی ہیں تلفظ کی بات. محمد آل محمد صلوات. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے اکثر ایمان لانے والوں میں سے. تو ایک بات آج سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی اکا دکا تھا بھی صحیح نا کہ امید بھی تھی، تو وہ بھی گیہوں کے ساتھ گھن پس گیا. تو برے لوگوں سے سوسائٹی نہ رکھیے گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ ایک اچھے بھی ان کے ساتھ ہی برباد ہو. ہاں یہ بھی درس سمجھیں. جی ہاں، جیسے یہ ہوتی ہے نا شادیاں، ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ہماری قوم میں ڈھول کی زیادہ مارکیٹ ہے. یہ کل ایک اشتہار آیا ہے، تبلہ نوازی کا درس شروع ہوا ہے باقاعدہ. جی ہاں، تبلے کا درس شروع ہوا ہے باقاعدہ، تھوڑے سے پیسے لے کر شاید وہ میراثی بنا رہے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ. یہ تو ہاں آیا نا پیپر میں. ہاں تو ہماری قوم میں اس وقت زیادہ اس کی مارکیٹ. ہاں درس ہاں ہاں یہ انہوں نے سیکھ لیا. ہمارے لوگ درس میں آئے نا، ہمارے درس سے وہ سیکھ گئے. بوٹے ڈھولی کو میں نے دیا $100، شاہ جی ہے اس بات کے گواہ. چٹھا صاحب یار ہم سے زیادہ دیندار ہیں، ان کو غصہ آ گیا، بوٹے ڈھولی کو دے رہے ہیں 100. دیکھیں ان کے تماشے. میں حافظ اعجاز کو دیں تو سمجھنے کی بات، مولانا بخاری کی خدمت کریں تو سمجھنے کی بات. یہ بوٹے ڈھولی کو ہمارا مولانا دے رہا $100. میں نے کہا کہ $100 اسے دیا ہے کہ اس نے میرے جانے پر ڈھول بند کیا کہ نہیں کیا.
थोड़ी देर तो गुनाह से रुका है, ये उसको इनाम दिया। हाँ तो और क्या, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार। तो हमारे यहाँ ये हमारी कौम में आजकल शादियाँ हो रही, शादी माशाल्लाह होगी, मौलाना को देंगे $200, वो भी बड़ा गुस्से में आते हैं जो निकाह पड़ेगा। नाचने वाले को देंगे $10,000, उसमें बुलाएंगे। जितने लोग नाच में शरीक हैं वो डरे कि कहीं वहाँ अजाब ना आ जाए, तो तौबा कबूल होने वाली नहीं है। ये आज का ये दर्स है। इन्ना फी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। मेरे साथ भी अल्लाह ताला मुझे भी माशाल्लाह नवाज तो रहा है। एक मैंने $250 में कमरा लिया हुआ है, मकान लिया हुआ है हौजे के पास। 2 रातों से मुसलसल मैं गाने सुन रहा हूँ। ऊपर आ गया है कोई कम वक्त, वो गाने लगा रहा है सारी रात, 1 मिनट सोने नहीं दे। देखिए हमारे पास भी क्या अल्लाह ताला टेस्ट में मुब्तला कर दे। वही अर्ज कर रहा हूँ, शाबाश। 2 रातें होता था मैं, हाँ शादी में देखे ना, शादी को पता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जी हाँ, वो हमारे एक दोस्त थे, मौलाना थे, हम जा रहे थे कि मजलिस पढ़ने चाहिए। उस जमाने में जाते थे बसों पे, गाड़ियाँ अपनी धोती नहीं थी। हम दोनों जा रहे हैं अपना पगड़ उसमें डाले हुए, शापर में अपने वो ब्रीफ केस वगैरह में अबाएं कमाएं उसमें रखी हुई, और खुद जनाब शबाके में बैठे हुए। उसने चला दिया गाना कोई। जब गाना चलाया तो ये सो रहे थे, मैं जाग रहा था, तो मैंने उसको कहा मैं बंद कर, उसने गाना बंद कर दिया। इन्होंने मुझे कोहनी मारी, सोए हुए मौलाना ने, मेरे दोस्त ने, कि हमने थोड़ी चलवाया है। आप देख रहे हो, इस तरीके से भी बंदे का दिल चाहता। अनकॉन्शियसली जो आ रही है आवाज, फैज़ आम जारी है। हाँ ठीक है, हाँ शाबाश शाबाश भाई। सखी शाह साहब की देखें, तदब्बुर देखें, हाँ इंजीनियर बिल्कुल। वअमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुनज़रिन। एक जगह हम गए तकरीर करने, तो उन साहब ने कहा कि अलामा साहब आपके लिए जाए नमाज बिछाएं। मैंने कहा छोड़ो नमाज व शमाजों को छोड़ो। उन्होंने जनाब फौरन काल की बेगम को, उन्होंने कहा कि मौलवी हमारे मिजाज का ही आ गया मुबारक। हम तो बड़े डरे हुए थे, वो तो अपने मिजाज के निकल आए। खैर मैंने उनका अल्लाह के फजल करम से नमाज़ें पढ़ा के हशर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिजाज है ना, लोगों को अच्छा लगता है कि मौलवी बेनमाज हो, मौलवी गाने वाने सुने, अच्छा लगता है, ताकि उनके उयूब पे भी पर्दा। इन्न फी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। और तहकीक तेरा रब अज़ीज़ुर रहीम है, गालिब भी है और रहीम भी है। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। झुटलाया ऐका बस्ती वालों ने रसूलों को। कोई बता सकते हैं कि ऐका बस्ती के एक मशहूर रसूल का नाम क्या है? इसी में मौजूद है शुएब। शाबाश शुएब। अच्छा शुएब थे नॉन रिलेटिव, उनके रिश्तेदार नहीं थे, हाँ ये बाहर से आए थे, और बहुत सारे रसूल वहां झुटलाए गए थे बेचारे जो उनके रिश्तेदार थे। अब देखिएगा, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकते, अस्हाब ऐका वालों ने, ऐका बस्ती के असहाब ने झुटला दिया अल मुरसलीन, रसूलों को। ठीक हो गया। ये बस्ती का नाम क्या था? नहीं, एक और भी नाम, मदियन। शाबाश शाबाश, मदियन। शुएब की मदियन है ना, वही ऐका। बेसिकली ऐका उनके ट्राइब का नाम, बस्ती का, बस्ती वालों का, और मदियन नाम था उस बस्ती का। वो अलग है। मदाइन है हजरत सलमान फारसी जहाँ गवर्नर थे, और जहाँ पर वो दफन है उसका नाम है मदाइन। और कौन दफन है वहाँ? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हजरत ये हाँ जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी साहिब हदीसे किसा। कितनी बड़ी शहादत है कि हुजूर के लाखों असहाब में से ये इज्जत अल्लाह ने जाबिर को दी।
کہ انہوں نے بی بی پاک کے گھر میں ہونے والی تمام کہانی کو اپنی زبان سے بیان. یعنی آپ دیکھیں کہ امام صادق بھی اگر پڑھیں گے حدیث کے ساتھ تو زبان جابر کی ہوگی. کیا کہنا، کیا عزت. اس لیے جناب باقر علیہ السلام کی خدمت میں بھی پہنچے سلام پیش کیا. شاباش، ویری گڈ، صحیح، بہت اچھی. سید عمران نے بتایا کہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری، اب ماشاءاللہ یہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری بالکل وہی، بہت اچھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضور حدیث قصا کا پڑھنا امام باڑے میں جائز ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. یہ نہیں 15ویں صدی کے سوال ہے. میں نے کہا کہ آپ کے بکواسات جائز ہیں، غیبتیں جو آپ کر رہے ہیں امام باڑوں کے اندر، اور اہل بیت کا ذکر ناجائز ہے. شرم آنی چاہیے. آپ غیبت تو آپ کے لیے جائز ہے اور اہل بیت کا ذکر ناجائز ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، کتنے شیم ہے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب کہا شعیب نے ان کے لیے الا تتقون، کیا نہیں ڈرتے ہو تم لوگ؟ اتنے رسولوں کو تم جھٹلا چکے، ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین. فرمانے لگے میں تمہارے لیے ایسا رسول ہوں جو ٹرسٹ وردی ہوں، امین. حاجی امین ہے نا، حاجی امین بٹ برائٹن بیچ پہ جو کپڑے والے، آپ کے دوست تھے، ان کے اور آپ کے اور ان کے کہنے پہ تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا. وہ بڑی داڑھی والے سر سید، ہاں جانتے ہیں سر سید جتنی داڑھی ہے ان کی، حاجی امین. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. یہ وہی الفاظ ہیں جو پچھلے ہفتے ریپیٹ ہوئے تھے. وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں گا تبلیغ کا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر. ٹھیک ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. ہمارے ایک دکاندار تھے سندرال میں، بڑے ایکسپرٹ تھے، یقین کریں. تھانے دار آیا، اس نے کہا کہ وہ پتہ چلا ہے کہ یہ دکاندار صاحب ڈنڈی مارتے ہیں. تھانے دار نے کہا کہ بھئی 1 روپے کے آم دے دیجیے. انہوں نے جناب آم دے کے ایسی ڈنڈی ماری کہ تھانے دار کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس نے تھانے دار نے ان کو انعام دیا. انہوں نے کہا بھی جس نے تھانے دار کو چکر دے دیا، وہ واقعی گاؤں والے تو بیچارے جو ساری دنیا کو چکر دے رہا ہے اس کو بھی یہ دکاندار چکر دے گا. ایسے وہ طریقے سے یہ کونی سے مارتے تھے ڈنڈی. تو یہ ان کا طریقہ تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حکم یہ ہے اگر آپ دیں چیز تو زیادہ دیں، لیں تو کم لیں. دیکھیے شریعت کا کیا ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی کا حق آپ کی طرف نہ نکلے. ہمارے یہاں الٹ ہے، دیں گے تو ڈنڈی مار کر، لیں گے تو بھی ڈنڈی مار کر، یعنی ڈبل ڈنڈی، پگ ڈنڈی پگ ڈنڈی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ضروری نہیں کہ وہ ناپ تول میں ہی کمی ہو، قرضے کے لین دین میں بھی کمی ہو سکتی. پیسہ لیا واپس ہی نہیں کیا، پیسہ لے کے واپس نہیں کیا، وعدہ کیا وعدے پہ نہیں اترے، چیک دیا سینٹر کو چیک باؤنس ہو گیا. ابھی ہاں ابھی $565 کا میں غریب کے اوپر چٹی پڑ گئی، ہمیں مجھ پہ چٹی پڑ گئی. سینٹر والوں نے مجھے پکڑا دیا، یہ جو 2 نمبر کے چیک ہے مجھے دے دیتے تاکہ میرے اکاؤنٹ سے جائیں $30. وہ میرے $30 پہ، اور وہ صاحب نے فون ہی بدلا دیا. فون نمبر ہی بدل گیا ان کا. گرین کارڈ کے بعد پھر کہے کا فون؟ لیٹر جب مل گیا ڈاکٹر صاحب کا پھر فون کیا؟ تو اگلے قیامت میں ملیں گے. جی ہاں خیر. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل، کیل سمجھتے ہیں نا، مکیال کیل، اور ناپ کر دو تو باقاعدہ پیمائش کر کے دو تو وفا کر. ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ بنو، چیک باؤنس نہ کرواؤ. قرآن آج بھی بول رہا، چیک باؤنس نہ کرواؤ، فون بند نہ کرواؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تول کے دو تو قسطاس مستقیم، قسطاس یہ پیمانہ ترازو مستقیم رکھو، ٹھیک ہے سیدھا رکھو. وہ ڈنڈی نہ مارو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ تولو.
خبث سین سے ہو تو کم تولنا، خبث فا سے ہو تو نجس، دیکھیں نجس، خبث باطن، شاباش، باطن کی پلیدی، باطن کی نجاست، خبز وزا خابا زا، بالکل ایک خبیث کا معنی حلوہ بھی ہے. ہمارے یہاں یہ ہم اسکول میں تھے، مدرسے میں ہمارے استاد صاحب تھے قبلہ طاہر حسین، وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بڑے جانتے ہیں آپ کہ نہیں استاد طاہر حسین جو پیدل جاتے تھے قبلہ کی قبر پہ، قبلہ باقر حسین کی قبر پہ پیدل جاتے تھے، ساری زندگی پیدل گئے اپنے استاد کی قبر پہ، 4 میل ہر شب جمعہ پیدل جاتے، پیدل کبھی سائیکل پہ بھی نہیں بیٹھے. استاد کا احترام ایسا ہوتا ہے، ہاں استاد ہے نا. تو وہ قبلہ کہتے تھے خبیث. تو ہم جب تھوڑے سے شدھ بدھ ہمیں ہوئی تو ہم نے کہا بھائی آپ قبلہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو حلوہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے معنی نکال کے دے دیا کہ یہ ایک معنی حلوہ ہے. آپ میں ان کا استاد زیادہ بھی تھا، شاگرد بھی تھا. انہوں نے کہا ڈبل رشتہ ہے اس لیے میں آپ کو حلوہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اب وہ ان کی دعا ایسی لگی کہ شوگر ہی ہو گئی. اب جو قبلہ جب میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے حلوہ بنا ہی دیا، ماشاءاللہ ڈرنے لگے. ہاں میٹھے ہوئے. اور کیا، اب ہم تو کسی کو خبیث کہتے نہیں کہ کسی کو مبادہ شوگر ہو جائے. ہم سب کو پیچھے آپ ہی ہیں. واضح بالقسطاس المستقیم. یہ تو آپ ہمارے گھر والوں سے پوچھیں نا کہ ہم گھر میں میٹھے ہیں کہ یہاں تو سارے ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں، گھر والے بتائیں تو پھر بات ہے. شاہ جی سخی شاہ جی بتا رہے بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزیں کم نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو. ہاں الفتنہ تو اکبر من القتل، الفتنہ تو اشد من القتل. 2 آیتیں ہیں، 2 فتنہ فساد قتل سے بھی برا گناہ ہے. توبہ. یہ جو آج کل ہم ایک دوسرے کے خلاف پلاٹنگ وغیرہ، علیکم السلام، برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، تہمتیں لگانا، ریومرز پھیلانا، یہ فساد ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، قتل سے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ان کو بھی پیدا کیا جو پہلی مخلوقیں تھیں. جبلت کہتے ہیں اخلاق، خلق، مخلوق کو بھی جبلت. آپ کی جبلت خراب ہے، آپ کی جبلت ٹھیک ہے، وہ جبلت سے یہ اصل میں تخلیق یہاں مراد ہوگا وہ مخلوقات جو پہلے تھی. بتا سکتے ہیں انسان سے پہلے کون سی مخلوق تھی؟ نسناس. اس سے پہلے جن، ان سے پہلے فرشتے، فرشتوں سے پہلے نبی، اہل بیت محمد و آل محمد. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. قالوا، کہنے لگے وہ لاس ویگس والے، ان کی طرح کے سمجھ جائیں گے نا اشارہ. وہ کہنے لگے قالوا انما انت من المسحرین، تو جو ہے نا شعیب، تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے. جادوگر نہیں کہا. ہاں نبی کے دور کا دیکھیے، نبی ہمارے نبی کے دور کا مسلمان اور مشرک اور منافق ذرا اب گریڈ ہو گیا. انہوں نے نہیں کہا کہ انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ تو ساحر ہے. ہاں انہو لساحر کذاب، تو جادوگر. وہ بھولے تھے، انہوں نے کہا تیرے اوپر جادو ہوا. ہمارے زمانے کے جو نبی کے زمانے کے جو یہ چلاک تھے، مسلمان بھی چلاک، کافر بھی چلاک، منافق و مشرک بھی چلاک. ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا، حضور فرما رہے تھے کہ ہر نبی کے ساتھ 2 شیطان رہے ہیں، ہر نبی کے ساتھ. کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے میرے ساتھ والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں. خدا، ہاں یہ نبی کا جملہ. میرے دور کا شیطان اتنا چالاک ہے کم بخت کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو مسلمان ہو. دیکھیں آپ کیا منافق، ہاں منافق، وہی منافقین جو تھے عبداللہ ابن ابی جیسے، آپ تو جانتے ہیں. دیکھیں اندازہ لگائیں کہ حضور کے دور کا شیطان بھی کتنا چالاک تھا، کلمہ پڑھ لیا.
کلمہ پڑھ کے تاکہ آگے ان کو ورغلاؤ. اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے ورغلایا جائے؟ ہاں ساتھ ساتھ رہے. بالکل. یہ سعودی عرب جو ساری ڈنڈی مار رہا ہے یہ خانہ کعبہ اور حضور کے روزے کی وجہ سے تو مار رہا ہے، ورنہ ان کے عقیدوں کا پتہ چل جائے تو کوئی آدمی ان کو سلام نہ کرے. وہ سوء استفادہ کر رہے ہیں. ہاں وہاں لوگ بیچارے جاتے ہیں، ان کو جا کے وہ غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. مفتی اعظم صاحب سعودی عرب کے سن 1999 میں، ظاہر 99 ہی تھا، مجھے ملے اتفاق سے. ہمیں کوئی صاحب اس خیمے میں لے کے چلے گئے جہاں پر مفتی اعظم صاحب تشریف فرما تھے. بابا جی بوڑھے سے، بہت ہی بوڑھے، ہمارے تو والد کی عمر سے بھی بڑے ہوئے. تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ روضہ رسول کا جو بوسہ ہے وہ حرام ہے. مجھ سے کہا کہ صاحبزادے تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضور میری نظر میں تو حرام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے سب کے سب نے آپ کا ہاتھ چوما ہے. اگر وہ حرام ہے تو یہ حلال کیسے؟ تو یقین کریں کھوپڑی گھوم گئی اور انہوں نے کہا اس لڑکے کا ایڈریس لو. تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایڈریس. میں نے کہا میں مدینے کا رہنے والا. مدینے کا کہاں کہ؟ میں نے کہا محلہ بنی ہاشم. کوئی آپ کے باپ کا نام؟ میں نے کہا علی ابن ابی طالب، میں ان کی اولاد سے. پھر تو کھوپڑی. ہاں الحمدللہ. یہ میرے پاس گواہ ہیں اس چیز کے، 8 گواہ ہیں میرے پاس. ان میں سے 2 گواہ آپ کے یہاں نیو یارک کے بھی، ان کے سامنے الحمدللہ. کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں. میں نے کہا ڈرنا کیا، پیار سے بات کرو، ڈرنا کیا. میں نے ان سے کہا بھائی اگر میں اس کو حرام کہوں اس کو جائز کیسے کہوں؟ رسول کا بوسہ اگر حرام ہے آپ کا ہاتھ چومنا کیسے جائز؟ کھوپڑی گھوم گئی. ایسے کھوپڑی گھمائے نا بھائی. ہاں جی نہیں حرام کیسے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں تو جائز ہے. میں اگر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں تو جائز. تو روزہ رسول کا بوسہ کیسے نہ جائے؟ کوئی چومنے کی کوشش کرتا ہے تو مارتے ہیں. غلط کرتے ہیں نا. وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہی تو سمجھا رہا ہوں نا. میں نے تو مار کھا چکا ہوں الحمدللہ. میں نے تو خود مار کھائی ہے. میری تو بڑی پٹائی ہوئی ہے جب ہم. ہاں الحمدللہ آپ کی گھڑی توڑی ہمارا دل توڑا. صحیح بات ہے. ہر جانے والے کا دل توڑ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے تو پھر آپ ڈٹ کے بوسے. ما اسألكم علیہ من اجر. ٹھیک ہے جناب. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. وہی بات، تو نہیں ہے مگر ہم جیسا بشر. تو ہم جیسا بشر. یہ دیکھیے قوموں کا یہ مزاج نہیں بدلا. حضور کو بھی کہا ہم جیسا بشر. یہ مزاج تھا قوموں کا کہ نبی کو کہنا تو ہم جیسا. دیکھیے شعیب کو بھی کہا ہاں وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور نہیں ہم سمجھتے ہیں، تحقیق ہم سمجھتے ہیں تجھ کو لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے. تو شعیب جھوٹوں میں سے ہے. ہمارے نبی سے بھی کہا، نبی کو بھی کہا کذاب، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. ہاں انہ لساحر کذاب. یہ جادوگر بھی ہے اور سب سے بڑا جھوٹا بھی. نعوذ باللہ. فاسقط علینا کسفا من السماء. اگر تو سچا ہے نا تو گرا ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا. گرا دے. شعیب تو نہ گرا سکے مگر مولا علی کے منکر پہ گر گیا. حضور نے گرا دیا. آسمان سے آ گیا نا پتھر، ٹکڑا آ گیا. آ گیا کہ نہیں؟ ان کنت من الصادقین. اگر تو صادقین میں ہے، اگر تو سچوں میں ہے تو آسمان سے ایک ٹکڑا گرا. خیر بعد میں تو ٹکڑے گرے، عذاب ان پہ بھی آیا نا. شعیب کے قوم پہ بھی ذکر آتا. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب فرمانے لگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم حرکتیں کر رہے. شعیب کا نعرہ پتہ کیا تھا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت
وما توفیقی الا باللہ، تم کچھ بھی کر لو میں اصلاح سے باز آنے والا نہیں۔ یہ میسج میرا آج ہر میرے بھائی بہن کو پتہ چل جائے، بیویوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، کہ آپ ہر وقت اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ حضرت شعیب کا درس، فساد کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جناب۔ قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ، پس جھٹلا دیا شعیب کو، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، انہیں آ کر ابر، بادل، کلاؤڈ کے عذاب نے گھیر لیا، وہ بارش۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ اس دن کا عظیم عذاب تھا، یوم عظیم کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی عبرت ہے۔ نبیوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عذاب، خواہ وہ بشکل ابر آئے، بشکل پتھر آئے، یا مثلا کسی کے اوپر کسی اور ملک کی فوج آ جائے۔ صدام نے کیا نہیں کیا تھا؟ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ اڑ کے آیا عذاب، ایسے بھی آ جاتا ہے۔ حسنی مبارک پہ آیا کہ نہیں آیا؟ لیبیا والے قذافی پہ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھ لیجیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی جملہ ریپیٹ ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، اب بات بدل رہی ہے، اے میرے حبیب یہ جو قرآن ہے نا، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا۔ ہاں وہی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، روح الامین اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ روح الامین سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ علی قلبک، تیرے قلب پر، قرآن نازل ہوا ہے تیرے دل پر۔ اور حضور نے کہا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ ہے میرا دل۔ اب وہ بے وقوف کہتے ہیں مصحف فاطمہ کوئی اور قرآن ہے، بھائی یہی ہے مصحف فاطمہ، فاطمہ میں لپٹ کے آیا ہے، دل فاطمہ یہی ہے، اور کیا، یہی دل فاطمہ میں، فاطمہ کے اوپر تو نازل ہوا قلب ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہو جائیں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کھلم کھلا عربی میں، واضح عربی زبان۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کی جو خبر تھی، لفی زبور الاولین، وہ جو پہلی کتاب، پہلوں کی کتابیں تھیں، زبور جمع ہے زبور کی جمع، زبور کی جمع، ان کتابوں میں بھی اس کی خبر، اس کا قصہ گزر چکا ہے۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ، ان کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یہ کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ان کو پتا تھا کہ ایسی کوئی کتاب آنے والی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، ہم اگر ایران میں، ہندوستان میں نازل کر دیتے اس قرآن کو، فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ، وہ بندہ پڑھتا ان کے لیے، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ عرب ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ تھی یہ عربی میں، اس لیے ہم نے عربی کا نبی چنا، ہاں ہبرو کا نہیں چنا ہے۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس اس پڑھتا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اسے پڑھتا ضرور ہو، عجمی پڑھ لیتا، مگر یہ ماننے والے نہ تھے۔ لا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، گناہگاروں کے دلوں میں ہم نے ایسا ہی سلوک رکھا ہے۔ وہ تو اب بھی نہیں مانتے۔ ہاں، یہ سلوک نہیں کہتے آپ اردو میں، سلکنا وہی سے نا سلوک، اس کا مطلب یہ خدا آپ کا سلوک کیسا ہے؟ خدا کی نظر میں ان کی نیچر ہم نے ایسی، اجمی جو ہیں وہ پھر بہتر ہوئے۔ نہیں، اس میں بہتر برتر کی بات نہیں۔ حضور نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، نہ عرب افضل ہے نہ عجم، تقوی۔ سارے عرب مل کر سلمان نہ بن سکے، سلمان کامل الایمان بن گیا،
पूरे अरब में कोई कामिल ईमान न बन सका। फिर तो पूरी कायनात में कोई कुल्ले ईमान न बना, अरब जवान बना मौला अली। तो ये आप नहीं कह सकते, ये ना कहें कि अरब अफजल है या अजम अफजल है। बस आप ये समझिए कि जो तकवा है, ईमान और तकवा मिला के, ये हमारे यहाँ है ज़ात पात के, ज़ात पात हमारे यहाँ होती है ना कि कोई साहब मिरासी हैं, कोई मुस्लिम शेख हैं, मुसल्ली हैं, कोई वहाँ आप गए अपना उसमें जसोकी में, तो हमने जो रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा चौधरीयां दा मुंडा। तो ये मतलब ये हमारे यहाँ है ना, ये सब चीज़ ये हमने बनाए हैं। लितारफू वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू, ये मारिफत के लिए कबीले बनाए, डिग्रेड करने के लिए नहीं बनाए थे। हाँ, पहचान। खैर, मजीद अगर डिटेल पूछनी हो तो जुमे के दिन मौलाना बुखारी से पूछ लीजिए, वो ज़रा आपको ज़ात पात का समझा देंगे। वो ऐसा समझाएंगे कि आप याद रखें। जी हाँ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, बिल्कुल मैं क्लियर कट ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में वो मुसल्ली जो नमाजी है उस मलिक से, खान से, चौधरी से करोड़ दर्जा अफजल है जो बेनमाज है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान कहता है मेयार तक। ठीक है जनाब। वलो नज़लनाहु अला बाज़िल अअजमीयीन फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन कज़ालिक सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। वो ईमान न लाते जब तक के दर्दनाक अजाब न देख लेते। ला युमिनून बिही हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। अलम समझिए, अलम रंज। फ़यअतियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, वो अज़ाब अलीम जो उन पर अचानक आ पड़ता। हाँ, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें तो कोई शऊर भी न हो। फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून, बस वो कहते कि क्या हम मोहलत नहीं दिए गए, मोहलत दिए गए हैं। तो पूछते फिर कि मोहलत दिए गए, मोहलत क्यों नहीं दी गई? अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून, क्या हम अपने अजाब में जल्दी करने वाले हैं? यानी अल्लाह फरमाता है क्या ये हमारे अजाब में जल्दी करने वाले? अफ़रअयत इम मत्तानाहुम सिनीन, मेरे हबीब आप देखेंगे कि इम मत्तानाहुम सिनीन, कुछ साल तो इन्होंने खूब तमत्तु किया। ये मुता को मुता इसीलिए कहते हैं कि वो तमत्तु, फायदा उठाना, हज तमत्तु, फायदा उठाने वाला हज। उन्होंने खूब एंजॉय किया कुछ साल। सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, फिर उन पर वो अज़ाब आ गया जिनसे उन्हें डराया गया था, वादा किया गया। युअदून वादा। मा अगना अन्हुम मा कानू युमत्तऊन, उनके पास कोई फायदा ना हुआ। जिन चीजों से वो फायदा उठाते थे उन्होंने उनको कोई फायदा न पहुंचाया। जब मौत आई तो मलिक साहब, शाह साहब, खान साहब, रईस आज़म साहब, नवाब साहब, बादशाह साहब, सदर साहब को उनके माल ने, औलाद ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तियों ने, पार्टियों ने मा अगना अन्हुम, कोई फायदा ना पहुंचाया। आज आपके सामने पूछा मुझसे कि जान नहीं निकल रही, बताए मैंने 4 अमल बताए, आधे घंटे में जान निकल गई। खुदा हाफ़िज़। ऐसे होता है। मेरे एक दोस्त है, सरायकी है, कहने लगे कि मुझसे कहने लगे कि आप ज़रा मलकुल मौत को कहें कि ये ईद के दिन तो न मारे बंदे। मैंने कहा भाई वो हमारी बात थोड़ी मानता है, आप क्या समझ रहे हैं हमारी कोई दोस्ती है मलकुल मौत से? भाई आप आजकल अमल कर रहे हैं तो ज़रा उससे कहें कि ईद के दिन तो हमें, ईद के दिन बंदा मार दिया। देखिए उसको कौन डिटेक्ट कर सकता है? ये अमेरिका वाले हैं, कुछ कर ले तो जो कहते हैं हम फरिश्तों से उल्टे सवाल करेंगे। ये जो शायर आ नहीं रहे, शायरों हम वो तो उल्टा कर देंगे, पता चल जाएगा वहां पर। मैं मलिक हूँ मगर मैं बेमुल्का नवाब। जी हाँ, जी हाँ, ये मलिक है जनाब गाजियाबाद रमदार की वजह। ठीक है जनाब। इस वजह से
हाँ ये शादी, एक बंदा आया यही पर भोला आदमी कि किबला आपने हमें जन्नत में अपने साथ ले जाना। मैंने कहा मुझे अपना यकीन नहीं। आप खुद अमाल करें खुदारा, इस उम्मीद में न रहना जन्नत को अलमारी सेंटर न समझ लें आप, उसके क्राइटेरियाज और हैं। हाँ आप अपनी कोई मेहनत करें, इन्वेस्टमेंट करें, इस उम्मीद में मत रहना कि यहाँ पर अगर किबला ने पूरा बोझ उठाया हुआ है कौम का तो वहाँ भी उठा लेंगे, वहाँ तो पता नहीं किबला ही मुड़े हुए होंगे। हाँ खुदा बेहतर जानता है। डर है भाई, बहुत डर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है डर बढ़ रहा है, लेकिन तो हम इसीलिए नहीं वो तो ठीक है शाह जी, मगर अमल तो करना है। मेरा मतलब अर्ज करने का ये है, हम इसीलिए तो मुआखात करते हैं ना। गदीर वाले दिन, इस साल गदीर मैं इधर हूँ, इस साल मैं आ रहा हूँ गदीर, मैं यहाँ हूँ, जिसने भाई बनना हो वो आ जाए, मगर जो दर्स में नहीं आएगा उसे भाई नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, जो मेरे दर्स में आएगा उसको भाई बनाऊंगा, वरना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ ना। तो भाई का ये होगा कि जो भाई बन जाएगा वो भाई जन्नत में नहीं जाएगा क़यामत के दिन, जब तक गदीरी भाई साथ रहेगा। वो ठीक है, आप बन जाइए। शायर तो आ ही नहीं है, बाइकाट कर रहे हैं ना हमारा। अल्लाह ताला, हमारे राजा साहब तो खैर आ रहे हैं, एक राजा साहब है, ये भी शायर होने की वजह से नहीं, हमारे क्लास फेलो के रिश्ते से आ रहे हैं। शायर होने वाले रिश्ते से नहीं। सताई साहब भी आ रहे हैं मगर पढ़ते हैं, और जो असल शायर है वो तो आ ही नहीं रहे, उनको तो दरस कुरान की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जनाब। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, हमने नहीं हलाक की कोई बस्ती मगर हमारे डराने वाले वहां पहुंचते। पहले हम डराने वाले भेजते हैं, बाद में हम अजाब भेजते हैं। हाँ अजाब ऐसे नहीं हमने कभी भेजा, भारत में हमने कभी नहीं मारा। पहले FBI की गाड़ी जाती है, पहले वो बग करते हैं टेलीफोन को, पहले वो मैसेज देते हैं ज़ैद बकर के जरिए कि जरा समझा लो अपने इस बंदे को। हाँ इत्माम हुज्जत, शाबाश, इत्माम हुज्जत करते हैं, फिर जाके फंसाते हैं। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, ज़िक्रा, ज़िक्रा के बाद क़िफ़, ज़िक्रा कहते हैं नसीहत। ये क़िफ़ देखिए, ये सोच, ऐ कारी कुरान, तालिब इल्म दर्स कुरान, सोच, ज़िक्रा, ये नसीहत है। सोच, हम तो तुझे जहन्नम से बचाना चाहते हैं, हम तो तुझे डरा रहे हैं अज़ाब खुदा से, हम नहीं चाहते कि तू जहन्नम में जाए। ये ज़िक्र, रुक के सोच। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, हम कोई जालिम थोड़ी है, हम जालिम कभी नहीं रहे। अल्लाह फरमा रहा, हमें जालिम न समझना कि हम कुरान पढ़ने वालों को भी जहन्नम में ले जाएंगे। ये देखिए, ये समझाया जा रहा। हाँ वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, तू सोच तो सही तालिब इल्म, इस कुरान को शयातीन थोड़ी लेकर आए, इन सूरतों को शयातीन थोड़ी लेके आए, इस कुरान को तो फरिश्ते लेकर आए, शैतान तो नहीं लेके आए ना। वमा यंबगी लहुम, ये उनके लिए सजावार भी नहीं है कि शैतान कुरान को उठाए। कुरान तो फरिश्तों या फरिश्ते उठाते हैं या मासूम उठाते हैं या वो मुसलमान उठाते हैं जिनका मिजाज फरिश्तों जैसा होता है। हाँ? अब जफर शाह जी क्यों गुस्से में आ रहे हैं कि सारी कम्युनिटी नहीं आ रही? सारी कम्युनिटी अगर फरिश्तों जैसी हो गई तो फिर हम चले जाएंगे। सारी कम्युनिटी कैसे आ सकती? फरिश्तों वाले आएंगे। देखिए माशाअल्लाह, फरिश्तों जैसे उठाएंगे। हाँ, जिनका मिजाज मासूम होगा वो इस कुरान को उठाएंगे। वमा यंबगी लहुम वमा यस्ततीऊन, शैतान उठा ही नहीं सकते कुरान। हाँ, इन्नहुम अनिस सम'i लमाज़ूलून, वो सुनने से भी माजूल हैं। हाँ, उनको तो तकलीफ होती है। शैतानों की गाड़ियों में चेक कर ले, गाने ज्यादा हैं या कुरान की कैसेटें ज्यादा। खत्म बात, शैतान वहीं से समझ में आ जाएगा कि शैतान है जिसकी गाड़ी में गाना लगा हुआ। अब मैं कभी, वैसे तो मैं बैठता नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मजबूरियाँ होती हैं। कभी एक आध दफ़ा कभी बैठ भी गए गाड़ी में, तो हम तो हैं ज़रा सादा है ना, हमने गाड़ी ऑन कर दी, आगे से गाएगी दुनिया गीत मेरे। साहब बहादुर कितनी मुत्तकी है। अरे बच्चे की गाड़ी है हुजूर, माफ कीजिए। अरे भाई बच्चे की गाड़ी है, काफिर का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा? क्यों नहीं आप समझा रहे हैं इन बच्चों को? मौलाना पे गुस्सा किए जा रहे हैं, बच्चों पे गुस्सा नहीं कर रहे जो गाने सुन रहे हैं।
ہاں انہم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی عبادت نہ کرو. یہ تدعو بمعنی تعبد، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. فتکون من المعذبین، پس تم ہو جاؤ گے عذاب کیے جانے والے لوگوں میں سے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرنا. وانذر عشیرتک الاقربین، یہ حضور کو حکم ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ہاں جیسے کہتے ہیں بیٹی کو ساس سمجھاتی ہے بہو، کہا ہے اللہ نے نبی کو، اور دراصل ہمیں سمجھا. نبی سے کیا خطرہ؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذو العشیرہ. کل میں نے بحمداللہ ایک امریکن کرسچن کو مسلمان کیا الحمدللہ. کل وہی جس چائنی کو کیا تھا نا پچھلے ہفتے، وہ ایک اور پھنسا کے لے آئے. اللہ نے فضل کیا، وہ آیا میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا. 15 منٹ میں وہ خود شیعہ ہو گئے مسلمان. مناظرہ کر لیا 15 منٹ میں، اس نے مولا علی کی کشتی پہ قدم رکھا. محمد آل محمد. انہم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرا اس خاندان کو. عشیرہ کہتے ہیں خاندان، جو تیرا قریبی خاندان ہے نا، عشر سے ہے نا، عشر عشر 10 سے بنا کے. کوئی بتا سکتا ہے کل کتنے لوگ تھے دعوت ذو العشیرہ میں؟ کل کتنے لوگ تھے؟ 313. شاباش، زندہ باد اجاز بخاری. 40. بہت اچھا، 40. یہ دیکھیں درس قرآن میں فائدہ یہ ہے. 40 لوگ تھے، خود بھی کرنا ان کا. اور 40 ہی لوگ تھے، 40 ہی سردار تھے جب مولا علی سوئے تھے اور انہوں نے گھیرا ڈالا تھا شب ہجرت میں. وہ بھی 40. یہ آیات رکھیے. یہ ایڈیشن ہے. ہاں ٹھیک ہے جناب. وہ عشیرہ ایسی 4 عشرے تھے. ہاں 4 عشرے. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے میرے حبیب، تو بھی اپنے کندھے جھکا دے اس کے لیے جو تجھے فالو کرے مؤمنین میں سے. اب ذرا ایمان سے بتائیں نبی کس کے لیے جھکتے تھے؟ مولا علی کے لیے تو جھک نہیں سکتے، ٹیکنیکلی رتبے میں بڑے ہیں. کس کے لیے جھکتے تھے؟ ابو طالب علیہ السلام. یہ ان کے بارے میں ہے. بی بی فاطمہ کے لیے اٹھے ہیں، جھکے نہیں ہیں. جھکے ہیں یا عمران کے لیے یا حسنین شریفین کے لیے. حسنین بیٹھے ہیں تو جھکے ہیں. محمد آل محمد صلوات. کل 3 ہستیاں ہیں جن کے لیے جھکے ہیں، یا ابو طالب علیہ السلام کے لیے یا حسن و حسین کے لیے. جب سواری بنے گے تو جھکیں گے نا. فتح مکہ کے وقت جناب علی علیہ السلام کس وقت ان کے کندھوں پہ سوار. ہاں وہ مگر جھکنا نہیں نا، وہ جھکنا نہیں نا. کندھے پہ سوار ہونا اور ہے، جھکنا. حضرت حسنین نے تو کہا کہ نانا دوسروں کی سواریاں بولتی ہیں تو جھکے ہیں باقاعدہ. ہاں سواری بن کے بولے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ کیا کہہ سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی چکے ہیں. احترام کیا، ہاں احترام کیا. بابلہ کی ہاں ظاہر احترام کیا، بالکل صحیح. شاباش، یہ ایڈیشن اچھی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی جھکے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمت، ان دونوں کے لیے تو جھک. شاباش، یہ ٹھیک ہے. ماں باپ دونوں کے لیے، ویری گڈ، دونوں کے لیے جھکے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ من المومنین کا اشارہ ابو طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد، حسنین شریفین. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پس اگر یہ تیری نافرمانی کریں تو تو کہہ دے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. میرے حبیب گھبرا نہیں، ہماری تھپکی دیکھ. سارا زمانہ ایک طرف، تیرا رب رحیم ایک طرف، اس پہ توکل کر. ہمارے اگر بھائی جو ہمارے دوست احباب ہیں، میں ان کی بات مانوں تو میں المیدی سینٹر بند کر دوں. توکل علی العزیز الرحیم. مبلغ کو چاہیے کہ وہ عزیز الرحیم پہ توکل کرے.
یہ بندے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنبھال سکتے ہیں، یہ سب امور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جی ہاں، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تجھے دیکھتا ہے، وہ تیرا رب جو دیکھتا ہے تجھے، حین تقوم، جب تو قیام میں ہوتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب تو پھرتا ہے نا میرے حبیب، تقلب ہوتا ہے تجھے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تقلب ہوتا ہے، تیرے بدن کی حالتیں ہوتی ہیں سجدہ کرنے والے لوگوں میں۔ تو بتائیں پھر کون لوگ تھے جن میں حضور کا تقلب تھا؟ اگر آپ ابو طالب کو کافر کہہ دیں تو پھر کن میں وہ تقلب کر رہے تھے، کن میں پھر رہے تھے؟ انہو هو السمیع العلیم، تحقیق اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ وہ سمیع ابراہیم تھا، وہ اب بھی ہے سمیع زیادہ سننے والا، علیم زیادہ جاننے والا، پرماننٹ جاننے والا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں میرے حبیب کہ شیاطین کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، شیطان بھی سوار ہوتا ہے بندوں پہ۔ بھائی میں نے خود اتارے ہیں شیطان وظیفے کے ذریعے، $1000 نیاز ہے، شیطان اگر چڑھ جائے کسی پہ تو اس کو اتارنے کا $1000 ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ $1000، میں نے کہا کہ تم لاکھوں سے تو چڑھوا رہے ہیں، لاکھوں دے کے تو سوار کر دیں، 1000 سے میں اتار رہا ہوں غریب ہے، تم نے سوار کیا ہے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، لاکھوں کا حرام کھایا ہے تم نے، 1000 سے بھی تمہیں ورت نہیں ہے کہ میں اتار دوں اس کمینے کو۔ آپ ذرا غور تو کریں، اس میں سے بھی 500 غریبوں کو جائے گا، 500 مجھ غریب کو جائے گا، ٹھیک ہے، فرق ہے کہیں چلو صاحب، تو بتائیں لوگوں کو جن کے اوپر سوار ہے شیطان، اتروا لیں 1000 تتنزل علی کل افاک اثیم، نازل ہوتے ہیں شیطان ہر اس جھوٹے پر، افک جھوٹا، جھوٹے الزام لگانے والا، قسیم گناہگار، ٹھیک ہے، جھوٹے اور گناہگار پہ یہ شیطان اترتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، غور کیجیے، ہاں جو آئے گا نا ادھر سے 2 بجے رات کے شادی سے، وہ کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ شیطان لے کر آیا ہے، کبھی شیطان اوپر اتر گیا ہے، نازل ہو گیا شیطان۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ شیاطین جو ہیں یہ فرشتوں کی باتوں پہ کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی سماعتیں پھینکتے ہیں یہ فرشتوں کے لیے، واکثرهم کاذبون، اور اکثر یہ جھوٹے۔ والشعراء، اب شاعروں کی بات آ گئی جن کا قرآن سے بائیکاٹ، شاعر اسے کہتے ہیں، آپ دیکھیے جشن ہوگا ماشاءاللہ سب سے آگے 20-25 شاعر بیٹھے، درس قرآن ہوگا ایک نظر نہیں آئے گا، دیکھیے عجیب ہے نا، لکھ رہے ہوتے شاہ جی، سخی شاہ جی کا کیا بات ہے، یہ استاد شاگرد سب کو ہی معاف کرا رہے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی تو کرتے ہیں جو گمراہ، ہاں گمراہ، بھائی سمجھتے ہیں وادی، وہ وادی جو گمراہی کی وادی میں ہے، وہ لوگ ان کو معلوم۔ اس شعراء سے مراد وہ شعراء جو زمانہ جاہلیت کے شعراء ہیں، اس سے مراد شعراء اہل بیت نہیں ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کی تو بڑی عزت ہے۔ ایک شعر کے بدلے میں جنت میں گھر ہے، تبھی تو قرآن میں نہیں آ رہے نا، اتنے گھر تو بنا دیے، مگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی فیس دینی پڑتی ہے قرآن کے درس میں شرکت کی، ورنہ وہ گھر چھن جائے۔ ہاں گھر سے تافون آ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو گھر سے، تو وہ چلا جائے گا، سٹی والے لے جائیں گے، مولانی لے جائیں گے وہ گھر جس گھر میں قرآن کی خوشبو نہیں ہو اور عمل و کردار کی خوشبو۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ لوگ جنگلوں میں سرگرداں پھرتے ہیں، یہ جو شاعروں کی اتباع کرنے والے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں شاعر بھی اور شاعروں کے فالوور بھی جن پہ عمل نہیں کرتے۔
इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो मोमिन हुए, वअमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, वज़करुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र उन्होंने कसरत से किया, वंतसरू मिन बअद मा ज़ुलिमू, और उन पर जुल्म किया गया तो उन्होंने नुसरत तलब की, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून, अनक़रीब ज़ालिम जान लेंगे कि हम कैसे उन्हें उल्टा लटका देते हैं। कौन सी सूरत शुरू होगी जनाब अगले इतवार को? नमल, चींटी की सूरत आई।